یہ عورتیں جہنم سے کیسے بچیں گی؟ بدتمیز عورتیں، یہ اس طرح کی گھٹیا عورتیں، انہیں شرم نہیں آتی، مرنے والی ہیں، توبہ کرنی چاہیے، ان تمام باتوں سے پیار کرنا چاہیے بہووں سے، وہ بھی تو تیری بیٹی ہے نا، مگر بدتمیزی کرتی ہے۔ ایک عورت مجھ سے کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں، میری ساس مجھ پہ بڑا ظلم کرتی ہے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ مجھ سے ہر ہفتے کہتی ہے تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، تو میرا باپ تو مر چکا ہے، بار بار باپ کی یاد آتا ہے اور بہنوں بھی یاد آتی ہے، پھر رونے لگتی ہوں، پھر میرا شوہر بھی مجھے مارتا ہے، کہتا ہے تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں۔ کہا پھر؟ کہنے لگے پھر کیا؟ میں پٹتی ہوں کٹتی ہوں، جاتی کوئی نہیں۔ میں کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگے میرا باپ تو پہلے جب اس نے شادی کی تھی تو کئی بہنیں تھیں اور اس نے قرضہ لے کے شادی کی تھی، اب جاؤں گی تو کس منہ سے جاؤں گی؟ اگر جاؤں گی تو میرے بچے بھی اجڑ جائیں گے، پٹتی ہوں کٹتی ہوں یہی رہتی ہوں، جاتی کہیں نہیں۔ یار بیٹیوں سے پیار کیا کرو، ایک میرا پیغام سن لو، بہنوں سے پیار کیا کرو، بہنوں کے گھر جایا کرو، خوب جایا کرو بہنوں کے گھر۔ یار جس بہنوں کے گھر بھائی نہیں جاتے ان کی پشت کمزور ہو جاتی ہے، تانے کھاتی ہیں، بہنوں کے گھر جایا کرو۔ بھائی جب بہن کے گھر جاتا ہے خدا کی قسم بڑی سکون ہوتا ہے بہن کو اپنے بھائی کے جانے سے۔ یار بیٹیوں کے گھر جایا کرو، ستائی جاتی ہیں بیٹیاں، بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ بیٹیوں پر۔ اے لوگوں بہنوں سے محبت کیا کرو، میرے نبی نہیں کرتے تھے بہن سے محبت؟ وہ شیما نام کی حضور کی بہن نہیں تھی، وہ کہتی تھی حلیمہ سے میں اپنے بھائی کو لے کے جاؤں گی میں بکری چرانے۔ حلیمہ کہتی تھی انہیں لے کے جائے گی تو بکری کو خیال کیسے رکھے گی؟ امی آپ یہی تو نہیں جانتی ہیں، بات یہ ہے کہ جب ان کے بغیر جاتی ہوں پورے دن دھوپ میں رہتی ہوں، تو پھر ان کے ساتھ جاتی ہوں تو ایک بار بھی دھوپ اوپر نہیں آتی۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہوا چلتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا پھر؟ کہا جب ان کے بغیر جاتی ہوں کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے کوئی ادھر، پورے دن لگی رہتی ہے بکریوں میں، مگر جب ان کے ساتھ جاتی ہوں تو ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں میرے بھائی کا دیدار بھی کرتی رہتی ہیں اور اپنا چارہ بھی چلتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب واپس آتی ہوں تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتی، میری بکریاں میرے بھائی کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ اور جب یہ رات شام کے وقت میں ساری لڑکیوں سے کہتی تھی میرا بھائی دیکھو، تو وہ عورتیں کہتی تھی تیرے بھائی کی طرح تو کسی کا بھائی ہے ہی نہیں، تیرا بھائی تو بادشاہ معلوم ہوتا ہے بادشاہ۔ دعا کرتی تھی مالک وہ وقت آئے کہ میرا بھائی بڑا ہو اور میں اس کے دن دیکھوں۔ شیما دعا کرتی تھی 55 سال کے بعد جنگ حنین کے بعد اس کا شوہر حضور کے قبضے میں آیا، قیدی بن گیا، تو اس سے کسی نے کہا تو بغیر پیسوں کے نہیں چھوڑتے مسلمان، تو اس نے کسی نے نام لے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اسے بچپن یاد آ گیا، کہنے لگی میرے بھائی لگتے ہیں بغیر پیسوں کے چھڑا لاؤں گی۔ یہ کہہ کے چل دی، مگر چل تو دی، بوڑھی تھی مگر پاؤں کانپنے لگے۔ ارے کیا پتا تجھے اب پہچانے نہ پہچانے، پہلے تو وہ چھوٹے تھے اب تو وہ بادشاہ بن گئے، اب کیسے تجھے پہچانیں گے؟ مگر کہنے لگی نہیں، ارے کیسی بات کرتی ہے شیما، وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے، وہ بچپن میں بھی کریم تھے اب بھی کریم ہی ہوں گے۔ گئی اور جا کے دروازے پہ دل دھک دھک کرنے لگا، تو بوڑھی ہو گئی ہے، تیرا چہرہ بدل گیا ہے، کیا پتا تجھے پہچانے نہ پہچانے۔ کسی نے روکا تو بولی تم مجھے روک نہیں سکتے، میرا بھائی لگتے ہیں۔ صحابی پیچھے ہٹ گئے، قرابت کا احترام کرتے تھے صحابہ۔ اندر گئی، جا کے حضور کو دیکھا، پاؤں کانپ رہے ہیں، ڈگمگاتے پاؤں کے ساتھ گئی ہے۔ حضور نے جیسے ہی بوڑھی پہ نظر ڈالی ہے، کھڑے ہو کے فرمایا تیرا نام شیما ہے، تو حلیمہ کی بیٹی ہے؟ رو کے بولی میرا نام شیما ہے، ہاں میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنے دنوں تک تو کیوں نہیں آئی؟ بتا اتنے دنوں تک وہ کیوں نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ یہ بتا اتنے دنوں تک کیوں نہیں آئی؟ اے شیما یہ بتا اتنے دنوں تک تو کیوں نہیں آئی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگی یہ بتا اتنے دنوں تک کیوں نہیں آئی؟ میرے نبی سے کہنے لگی میری دور شادی ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کیسے آئی ہے؟ کہ آپ کی بہن بہت غریب ہے، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی، میرا آدمی قید میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ دیکھو میری بہن آئی ہے شیما، یہ تو بات کرتی ہے اپنے شوہر کی، آج جتنے بھی قیدی آئے ہیں میری بہن کے بدلے میں ساروں کو اسے رہا کر دیا جائے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جو روتے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہزا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، اللہ اپنی بہنوں سے پیار کیا کرو، ربیع الاول مناؤ تو اپنی بہن کو ایک جوڑی کپڑا ضرور دے کے آؤ۔ کیا کہنے، زندہ واہ واہ ضرور جاؤ، اور دور بہن ہو تو جانا فون کر لینا۔ ایک جوڑی کپڑے دو گے نا پورے محلے کو دکھائے کہ میرا بھائی کپڑے دے کے گیا۔ بہنیں مر جاتی ہیں مگر میں کبھی نہیں بھولتی۔ ایک بھکاری آیا نا تو عورت نے کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ دینے کے بعد تو کہنے لگے تیری آواز پر جانی پہچان لیتی ہے، لہجہ اپنے علاقے کا لہجہ پتہ ہوتا ہے، تو کہنے لگا فلاں گاؤں کو، بولے ٹھہر جا ذرا تھوڑا،
اندر سے 2-3 جوڑی کپڑے لائی, پیسے دے دیے. کہا تو نے اتنا پیسے کیوں دے دیے, پہلے تو تھوڑا ہی دیا. کہنے لگے تو جس گاؤں کا رہنے والا ہے اسی گاؤں کے برابر میرا گاؤں پڑتا ہے. کیا ہوا کہ ایک حادثے میں میرے ماں باپ میرے بھائی بہن سب مر گئے, تو آیا تو میں کی یاد آ گئی. بہنوں سے کون سا گھر اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے؟ جو اچھی کالونی میں پسند ہے اللہ کو نہیں, جس میں اچھی ٹائل لگی پسند ہے اللہ کو نہیں, اس میں اچھا ماربل لگا ہوا ہے, بڑا کچن ہے, بڑا باتھ روم ہے, نہیں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال رکھا جاتا ہو. اللہ کو زندہ باد, زندہ باد. میں مارا گئی ہے, میں کہہ رہا تو بوڑھی عورت, بولے تو سبحان اللہ. میں ہمارا بوڑھی عورت گئی ہے. بوڑھی عورت جب گئی ہے نا تو اب حضور پہ حملہ ہو گیا, تو اس نے سارا کام چھوڑ کر تلوار نکال لی. بوڑھی کھڑی ہو گئے, بال سفید ہے, ہاتھ کمزور ہے, ہاتھ میں تلوار لے کے. حضور نے دیکھا تو کہنے لگے حضور آپ بالکل فکر نہ کریں, جان تو دے دوں گی مگر آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گی. اللہ کے رسول مسکرائے. اللہ کے رسول نے مسکرا کے جب ام عمارہ کو دیکھا تو کافر ہوتے ہیں بزدل, بزدلوں نے پہلے اس کے اوپر ہی حملہ کیا. اس نے حملہ روک کے 1 کو قتل کر دیا, 2 کو کر دیا, 3 کو آئے, 4 آئے, 5 آئے, 6 آئے, 7 آئے, 7 کو 1 پر 7 کو قتل کیا. پھر تو بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں سے نہ لڑو, کہا کیوں نہ جیت پاؤ گے, کہا کیوں کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ عالم ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. زندہ باد, زندہ. ماشاء اللہ, حضرت اعلیٰ حضرت. عورتوں نے تو ہر وقت ساتھ دیا اسلام کا, آج نہیں دیں گی میری بیٹیاں, میری بہنیں. اور ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک مدینے میں ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی اسی جنگ کے دور میں. سنیں, جب اس نے سلام پھیرا تو ایک عورت کھڑی تھی, کہنے لگی سن تیرا باپ گیا تھا نا جنگ میں, آگا شہید ہو گیا. اب باپ کی جس نے خبر سنی وہی بیٹی جان سکتی, تو یہ صدمہ کتنا بھاری ہوگا. ویسے بھی جس باپ کے جنازے پہ لڑکیاں نہ ہو نا اس کا تو جنازے میں رونق نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر چچی بھائی کی بیٹیاں ہوتی نا تو وہ بھی اتنا روتی ہیں, کوئی نہیں روتی. ہم نے بیٹوں کو تو جائیداد بانٹتے دیکھا ہے. بیٹیاں تو کھوٹے کی گائے ہوتی ہیں. ابھی خسرو فرماتے ہیں ہم تو ببول توڑے کھوٹے کی گو میں, جہاں چاہو بن جائے رے اچھے بابو رے, جہاں چاہے مان لیا, پیار کریں اس سے. تو میں قیاس کر رہا اور کرے رہا. کسی نے کہا تیرا باپ کا شہید ہو گیا تو کہنے لگی یا اللہ میرے باپ کی شہادت قبول فرما. تو اسے پڑھ سے کہا پوری بات تو سن لے. تیرا بھائی جو گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا. ہاتھ اٹھا کے کوئی چیخی چلائی نہیں, اے اللہ میرے بھائی کی شہادت کو یاد تو سننا, ذرا سانسیں روک کے سننا. میں سانسیں روک کے سناتا ہوں. ایسے ہاتھ کر کے بولی اللہ میرے بھائی کی شہادت. پھر اس نے کہا تیرا شوہر بھی تو گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا, سجدے میں گرے. اس نے کہا تیرا شوہر تو بولی اللہ میرے شوہر کی شہادت, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا. اب اس کا دل کتنا بڑا ہوگا, خوب روئی سجدے میں. پھر لوگ سوچ رہے تھے دوڑتی بھی جائے گی میدان میں, باپ کی لاش سے چپٹ کے روئے گی جیسے کہ عورتیں روتی ہیں. نہیں رونا چاہیے, آواز سے بیان کر کے, دل کے رونے میں دل کے آنسو. حضور نے فرمایا دل کا غم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کئی میدان میں لوگ سمجھتے تھے باپ کی جنازے سے چپٹ کے روئے گی, نہیں روئی, دیکھا بھی نہیں باپ کدھر ہے. ایک دم حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی, نبی کے سامنے کھڑی ہے پردے میں. حضور نے اس کو دیکھا, فرمایا تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. نیچے کو نظر کر کے رو کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو سب سلامت. کیسی تھی وہ بات, آپ سلامت ہیں تو سب. میرے تو آپ کی سب کچھ ہے سید عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کی. پھر بعد میں حضور سے مل کے پھر گئی باپ کے جنازے پر, تو پردے میں تھی. کسی نے کہا کیا ہوا,
नहीं हुआ, बाप शहीद, बेटा शहीद, भाई शहीद और तेरा शौहर शहीद, क्या लगी हो मेरे बाप को ही तो मौत आई है, कोई मेरे इस्लाम को मौत थोड़ी आई है। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मेरी लड़कियों ने ये दास्तानें सुनी होती तो क्या आज गैर मुस्लिमों के घरों में होती मुसलमान बच्चे। आप तो कभी कभी, मुझे तो कभी कभी क्या बहुत फिक्र होती है, कुछ दिनों के बाद ही तो कब्र में जाऊंगा हुजूर के पास, पूछेंगे जरूर कैसा हाल था उम्मत पर। 2014 से लेकर अब तक कई लाख लड़कियां मुर्तदा हो चुकी और वो जा चुकी गैर मुस्लिमों के घरों में। कैसे नींदें आती है मुसलमानों को, इनकी लड़कियों के सरों पे गैर मुस्लिमों के अलामती निशान मौजूद है। हम अपनी बेटियों को रोक नहीं पाए, बचपन में उनके दुपट्टा नहीं रखा, उन्हें अंग्रेजी पढ़ने भेज दिया, बर्बाद कर दिया। आजादी के नाम पे लड़कियों की बिल्कुल असमत, उन्हें बिल्कुल वाहियात कर दिया। वो थिरकती हैं डीजे पर, नाचती हैं, गैर मुस्लिमों के साथ घूमती हैं और गैर मर्दों के साथ घूमती हैं कॉलेज के नाम पर। तो फिर ये शर्म नहीं आती लोगों को। नबी पाक की नवासी कुरान पढ़ रही है, 6 साल की ज़ैनब, सैयदा फातिमा रोटी बना रही थी, देखा तो ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, सर पे दुपट्टा रख दिया, दुपट्टा रखा तो ज़ैनब अली की बेटी थी, अम्मी क्यों दुपट्टा रखा? तो माँ कह लगी बेटे जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती ना उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। ये सुना तो ज़ैनब मदीने में रोने लगी। सैयदा फातिमा आके बोली चुप जा ज़ैनब, नहीं चुपी, और ज़ैनब चुप जा, नहीं चुपी, और ज़ैनब चुप जा, सीने से चिपट गई। अम्मी जान नाना से कह देना ज़ैनब को माफ कर दे, इस बार अगली बार ज़ैनब गर्दन कटाएगी और सर पे दुपट्टा नहीं रखेगी। काश हमने 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा होता। ज़ैनब के सर पे जो दुपट्टा खींचा गया करबला के बाद, मदीने की तरफ मुंह करके बोली नाना माफ कर देना, अब तो दुपट्टा ही नहीं रहा, बालों से चेहरा रख लिया, नाराज तो नहीं है नाना। फिर अपने बाबा अली की मजार की तरफ तो बोली मैं मेरे बाबा अली में वही ज़ैनब हूँ जब मदीने में चलती थी, आप मेरे भाइयों को भेजते थे, हसन हुसैन को कहते थे जा अपनी बाजी के पीछे पीछे जाओ, उसके पैरों के निशान मिटाते हुए जाना। मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के पैरों के निशान भी कोई देखे। और आज ऊँटनी के ऊपर से दुपट्टा खींच लिया गया, ऊपर बालों से ज़ैनब ने अपने चेहरे को छुपाया है, मगर बता दिया है कि पर्दा कितना जरूरी है, कितना लाजिम। ये कहते हैं हम आजाद कर रहे हैं, आजाद। मुझे बताओ कौन सी औरत आजाद है? मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए वो औरत आजाद है। एयर होस्टेस फ्लाइट के अंदर होती है, औरतें लड़कियां होती नहीं होती है, आधे आधे कपड़े पहनती हैं, उनसे कंपनी ये कहती है आधे कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिस्म की नुमाइश करानी पड़ेगी, फिटिंग का कपड़ा पहनना पड़ेगा। और एक फ्लाइट में एक ही लड़की जाती है, उसका मेकअप खराब हो जाता है, फिर अगली आती है गैर मर्दों को रुझाने के लिए। फिर उसमें तवज्जो करें, उसमें फिर वो बदतमीज भी होते हैं, कुछ पैसेंजर वो बदतमीजी करते हैं, सहना पड़ता है, ये लाओ लाना पड़ता है, जो पानी 10 बार मंगाएगा लाना पड़ता है, दिल नहीं करता फिर भी मैं करता। ये ऑफिसों में जो बिठाते हैं लड़कियों को, हमें पता नहीं क्यों बिठाते हैं ये आप बच्चों, मुझे नहीं पता है, सबको पता है ना औरत को क्यों बिठाते हैं। ऑफिसों में क्या कर रहे हैं ये बदतमीज। एक अंग्रेज लिखता है 1970 में, मैंने उसका लेख पढ़ा था, उसका लेख 1970 का था, उसका नाम रिचर्ड था। उसने कहा था हमने चाहा कि औरत मर्द के बराबर आ जाए, हम कामयाब हो गए। ऑफिस में, दफ्तर में, हर जगह, ट्रेन में, फ्लाइट में, हर जगह हम औरत को ले आए, मगर एक जगह नाकाम हो गए। दफ्तरों में औरतें हैं मगर घरों में माएँ खत्म हो गई, बहनें खत्म हो गई, अब कोई मिलता नहीं, ना माँ मिलती है, ना बहनें मिलती है, ना बेटियां मिलती है, ना बीवियां मिलती है, तोड़ खत्म हो गया। तवज्जो तो करें भाई, मेरी तरफ तो देखें। अब वो कह रहे हैं भाई ऑफिस में आने के का क्या है कि आपको जिस्म अपने दिखाना होगा, माज़अल्लाह लाली लगानी होगी, आपको लिपस्टिक लगानी होगी। एक तो ये आजादी है जो आप देख रहे हैं, और एक वो आजादी है सुने कि औरत घर में बैठी है, मर्द आया कहने भाई ये खाना नहीं बनाया, कहा आज मेरी तबीयत नहीं जा रही, जाओ होटल से लेके आओ। तो बंदा होटल से ले आया, बच्चा कह रहा अम्मी ये खाऊंगा, चल कल बना दूंगा, बना दूंगी। कब से चेहरा सो रही है, जब चेहरा लेट रही है। मुझे बताओ वो आजादी है जो अंग्रेज ने दी है, वो आजादी है ये जो मेरे नबी ने दी है, वो आजादी है? कौन सी आजादी? जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ कौन सी आजादी है? कौन सी आजादी लगती है? मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इन्हें समझे तो इस बात को जरा, थोड़ा सा तो गौर करें।
ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر, آخری بات کر رہا ہوں. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ کا دل بھرے گا نہیں, مگر میں ختم کر دیتا ہوں. دل میں بول کر ہوں بھائی, شکریہ آپ کا. میری بہنیں بیٹھی ہیں آپ کی, نوجوان نسل سے گزارش کرتا ہوں, خدا کے واسطے گزارش کر رہا ہوں, اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. ٹھیک ہے. غوث الاعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی. کائے کی پاکیزگی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو دیکھا بری نظر سے, اس نے زنا کیا آنکھوں کا. جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ چکی ہو. کتا اگر جو ہے نا بھیگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے, سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک. حضور فرماتے ہیں جس نے غیر سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. ایک حکیم اپنے گھر آیا نا تو اس کی بیوی نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گی. اس نے کہا اوے دروازہ تو کھول. کہا پہلے بتا گناہ کون سا کر کے آیا ہے؟ کہا گناہ تو کوئی نہیں کر کے آیا. کہا صحیح بتا ورنہ کھولوں گی نہیں. کہا ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا اچھا لگا تھا, تھوڑی دیر پکڑے رہا, پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا چھوڑ دی. کہا بس یہی پوچھ رہی تھی تیرے یہاں جو 40 سال سے پانی بڑھتا ہے نا, آج اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے, جو اس نے میرا ہاتھ پکڑا. زنا مکافاتی عمل ہے, یہ واپس پلٹتا ہے. اور زنا اتنا برا بدتمیز ہے, جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث قدسی میں نے پڑھا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں اگر زانی کو معاف بھی کر دوں محبوب تو جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کروں. اب تو شراب کا بھی رواج ہو گیا نا, اس بار میلاد مناؤ نا تو شراب چھوڑ کے مناؤ, نمازی بن کے مناؤ. اس بار میلاد مناؤ تو کچھ طریقے بدل دو. اس چکر میں نہ پڑو بھائی. ہم کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں بھائی کہ میلاد منانا کیسا ہے, میں تو نہیں جواب دینا چاہتا. آپ بتاؤ, آپ کو یہ پتا چلے آج آپ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ پورا بندہ بتاؤ کیسا لگے گا؟ بس جنہیں اچھا لگے گا وہی نبی کی سچے امتی ہیں, اور جنہیں نہیں لگتا ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو کیسا لگے گا بولے؟ اچھا پھر آپ اپنے سب کے برتھ ڈے منائیں, چچا کا برتھ ڈے, امی کا برتھ ڈے, اماں کا برتھ ڈے, آج اماں پیدا ہوئی, آج بچہ پیدا ہوا, اور کبھی بیوی کا نہ منائے تو پھر دیکھ کیا ہوگا, پھر مسائل کس طرح کے گھر میں ہو جاتے ہیں. آج بیوی کا برتھ ڈے, آج چچا. میں کہتا ہوں اگر میرے نبی پیدا نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. ایک بات اور سنیں, پیڑ اگر اجڑ بھی جائے نا, اگر چلی جائے نا, اصل باقی رہنا چاہیے, اور اصل ہے ایمان. نوجوانوں اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں نا, ایک بات اور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کتنا اچھا شعر ہے نہیں؟ اگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ شعر میرے حساب سے نا یہاں پہ جو ہے نا تو ایسا ہے کہ میں اسے نہیں پڑھ سکتا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لا, میرے گھر میں بھی یار ہم اپنے گھر میں کہاں بٹھا لیں گے حضور کو؟ جس گھر میں فلم چلتی وہاں بٹھا لیں گے, یا جہاں پہ ڈانس ہوتا ہے وہاں بٹھا لیں گے؟ کہاں بلانا چاہتے ہیں بھائی؟ حضور کہاں آئیں گے؟ پہلے ہمارے بزرگ گھر میں حضور آتے تھے, اب حضور اب اللہ کے رسول نے خوابوں میں آنا بند کر دیا. تو کیا آنکھیں اتنی ناپاک ہو گئی لڑکوں کی. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرم کا اپنی پرائیویٹ پارٹ بھی نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا تو شرم. میں جب اس بار گنبد خضرا مدینے دیکھنے گیا نا تو میں نے گنبد خضرا کو نہیں دیکھا. سب بولے دیکھے, میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد دیکھو, میری آنکھیں اتنی گندی, تھوڑی دیر دھو لوں اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے, اس کے بعد گنبد خضرا دیکھو کیسے نظر پڑے. گنبد یہ آنکھیں, یہ موبائل ہماری جان بنے دے, ایک برباد نہ کر دے, یہ بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. موسیٰ کی زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کرے, جانور مرنے لگے, قحط پڑ گیا ہے. موسیٰ نے جا کے بارش کے لیے دعا کی, کہاں؟ اور پہاڑ پر. تو اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا موسیٰ. نہیں, اس وجہ سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے, گناہ کیے جا رہے ہیں. یہی محفل میں ہے, چور کو پتا ہوتا میں ہی چور ہوں, کہنے لگا مالک معاف کر دے, میں اب نہیں کروں گا. موسیٰ نے نکال جلدی سے, جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. کون توبہ نہیں کیا کس نے؟
وہ کہنے لگا مالک معاف کر دے موسیٰ مجھے میرا راز نہ کھول دے. موسیٰ بولے جلدی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ اور یار وہ ہلکے سے رویا مگر اس نے آواز پیدا نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے کہا نام مینشن کر رہا ہوں, نام بتا رہا ہوں, جلدی نکل جا میں نام بیان کر دوں گا. ایک دم بولا مالک نیچے اتر کے جاؤں گا رسوا جاؤں گا. چل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میرے چھپ چھپ کے اے ہر بات کو جاننے والے سننے والے میرے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب, مجھے ماں کے پیٹ میں کھانا کھلانے والے. میری ماں کا کھانا الگ تھا, میرا الگ تھا, تو نے مجھے کھانا کھلایا. ہر چیز میں تیرا جلوہ ہے. کوئل کی آواز میں تو ہے, پپیے کی آواز میں تو ہے, تو ماں کے لہجے میں ہے, تو باپ کی شفقت میں ہے, تو ہر جگہ موجود ہے. مجھے معافی کر دے. چل میں مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے, زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے, مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے نا تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. مجھے رسوا نہ کر مالک, رسوا نہ کر. میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. ایسے ٹپ 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 نیچے آنسو گرے, پٹ ایسی بارش ہوئی موسلادھار, سارے لوگ بھیگنے لگے. موسیٰ بھی چلے گئے, موسیٰ نہیں گئے, سارے لوگ چلے گئے. موسیٰ بولے مالک کیوں بارش؟ اللہ نے فرمایا او موسیٰ جس نے توبہ نہیں کی تھی اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے. پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. موسیٰ بولے مالک تو نام بتا دے, اس کا کیا نام ہے؟ موسیٰ نے کہا, موسیٰ سے اللہ نے فرمایا او موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام کیا کہنا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو یاد رکھو اس کے سامنے اپنا حق لو. بندے کا حق یہ سجدے میں رویا کرو, سجدو وقت قریب, سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. حضور فرماتے حالت سجدہ میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اس سے توبہ کرو. حضور کا میلاد مناؤ, یہ ڈی جے وجے نہیں, شور نہیں, یہ بہت بڑے سونا آیا مایا والا نعت نہیں, بالکل نہیں. یہ اس میں میوزک نہیں, بالکل نہیں. اور یاد رکھو بالکل یہ گندی حرکت کوئی نہیں. تم میں اور جانوروں کے جلوس میں کوئی فرق ہونا چاہیے. آپ میں اور باحیات قسم کے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. اگر کوئی بیکار آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو تمہارا بھی مطلب یہ نہیں, تم مہذب نبی کے مہذب امتی ہو, کپڑے سفید ہونے چاہیے اور نئے کپڑے ہونے چاہیے اگر اللہ دے تو. صبح کو مسواک کرو, غسل کرو, فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھو. اس کے بعد جتنی بہنیں یا رشتہ دار سب کو ٹیلی فون لگاؤ کم سے کم, اور انہیں میلاد کی مبارکباد دو. اپنے سگے رشتہ داروں کو دو. اپنے باپ کے پاؤں دبا کے کہو ابا عید میلاد مبارک. امی سے معافی مانگو, بہنوں سے. اور اس کے بعد نکلو تو بالکل عطر لگا کے اور کچھ میٹھے کے پیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لو. اپنے غیر مسلم دوستوں کو میٹھا دو اور کہو بھائی آج میرے نبی کا میلاد آنے والا ہے, اللہ اکبر. اور اپنے عطر کی اچھی سی خوب اللہ کر دے تو خوب بڑی عطر کی تھیلیاں رکھ لو, اور یہ سنت ہے حضور کی. اور وہ عطر جا کے دکانوں پہ غیر مسلموں کی دو, وہ میرے بھائی میرے نبی آئے ہیں اس کے بدلے میں یہ خوشبو قبول کرو. ایسے نکلو, اتنی شرافت کا مظاہرہ کرو کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جب یہ میلاد منانے والے اتنے اچھے ہیں تو جو آج کے دن پیدا ہوا ہے وہ کتنا اچھا ہو. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد. بہت اچھا, زندہ باد. اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. اللہ کے رسول فرماتے ایک بندے نے اپنے اندر آگ لگوا دی. کیا لگوا دی بولے؟ اسے اللہ نے کہا مجھے پھینک دینا ادھر دریا میں پہاڑوں پر. تو جائے کہ نہیں نہ پھینک دینا, بولو میری رات کو پہاڑوں میں اللہ نے جمع کر دیا. جمع کیا تو اللہ نے پوچھا تو نے آگ کیوں لگوائی تھی اپنے؟ کہنے لگا مالک کتنے گناہ کیے تھے تیرے سامنے کھڑا ہونے کی ایسے جاتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ, اللہ نے فرمایا وہ بندے میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بندے کے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے. دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ ڈالیں, نیچے ہاتھ کر لیں. بس میں ختم کر رہا ہوں میری بات. کرو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کریں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کرو. وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو آج کے بعد حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور پوری گاڑی بھی رکھا سکتے ہیں. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں.
क्या कहना, सुभान अल्लाह। जज्बात में नहीं, समझ सोच समझ के। जो आज से दाढ़ी ना मुड़ाए, पूरी दाढ़ी रखता है, इतने लोग खड़े होंगे। सोच ले, समझ ले, मैं दाढ़ी पूरी रखाने की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं मेरी बात को? नहीं। हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर ले। कहना तो आज के बाद दाढ़ी ना रखाएं तो नीचे हाथ कर ले, जो रखाएं वो ऊपर हाथ कर ले। मेरे साथ को इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे हद शरा। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे जो नमाज की पाबंदी की नियत करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, मसले की हालात पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नद के कले गिराते जाएंगे। तवज्जो है कि नहीं? इंशाअल्लाह है। जैसे मैंने कहा वो मीलाद की बातें याद रखेंगे, वैसे मनानी है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आप बड़े अच्छे लोग हैं, आपने अच्छा सुना है, मुझसे सुनाना तो आए नहीं, मेरी आवाज़ तो बैठी थी। अल्लाह माफ़ करे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।